السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ اللہ پاک کی رحمت اور کرم بھرا سایہ ہمیشہ ہم سب کے اوپر بنا رہے، آمین۔ اور شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز، جنات کے قصے کہانیاں۔ میرے ایک لسنر ہیں عدیل رٹھور۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کا کوئی خوفناک واقعہ بتائیں۔ تو میری زندگی کا کوئی ایسا اتنا خاص ایکسپیرئنس نہیں ہے، مجھے جو تھا وہ میں نے آپ کو بتایا تھا، لیکن میں نے اسٹوریز کافی سنی ہیں اپنے ماموں سے بھی، اور ایک آنٹی ہیں ان سے بھی۔ تو آج میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرتی ہوں۔ ہم لوگوں کی ایک خالہ ہے، اور وہ ایک سٹوری بتاتی ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ ان کا جو گھر ہے وہ کافی چھوٹا سا ہے، اور وہ اپنے گھر کے صحن میں ایک جگہ بنی ہوئی ہے، ادھر سوتی ہیں، سردیوں میں بھی اور گرمیوں میں بھی۔ وہ یہ بتاتی ہیں کہ ایک دن تہجد کا ٹائم تھا، اور میں اپنے گھر گئی ہوئی تھی واپس۔ وہ کہیں رہتی ہیں کسی کے پاس نا، تو وہ یہ کہتی ہیں کہ میں اپنے گھر گئی واپس، اور تہجد کا ٹائم تھا۔ میں تہجد پڑھنے کے لیے جیسے ہی اٹھی تو میں نے کیا دیکھا کہ ہم لوگوں کے گھر میں جو درخت ہے، اس درخت کے اوپر ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ عورت مسلسل مجھے دیکھ رہی ہے۔ عورت کا چہرہ نہایت خوفناک تھا۔ میں نے اس عورت کو دیکھا تو میں نے آیت الکرسی پڑھی۔ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد چاروں کل پڑھے، اور اپنے ارد گرد اس کا ایک حصار بنا لیا، اور وہ اسی حصار میں اٹھی، اور میں نے جا کر وضو کیا۔ وہ عورت مسلسل بیٹھی ہوئی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں فجر کی نماز تک جاگتی رہی۔ میں نے یہ دیکھا کہ وہ عورت اس درخت سے نیچے اتری ہے، اور نیچے اترنے کے بعد وہ عورت میرے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی ہے، اور میرے پیچھے کھڑی ہوئی وہ عورت، مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ میرے پیچھے، اس کا چہرہ بہت خوفناک تھا۔ اور خالہ یہ بتاتی ہیں کہ ان کے گھر میں بھی اس چیز کا بسیرا ہے، یعنی ان کے ڈرائنگ روم میں وہ عورت رہتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم لوگوں کے اسی ڈرائنگ روم والے کمرے میں کچھ سامان پڑا ہوا ہے ہم لوگوں کے گھر کا، اور اس کے ساتھ باہر کا دروازہ ہے۔ اس دروازے کے ساتھ ہی ایک دفعہ میں نے اس عورت کو پہلے بھی کھڑے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ ایک چھوٹے قد کی کالی سیاہ عورت تھی، جو کہ مجھے بار بار یہ اشارہ دے رہی تھی کہ کمرے سے باہر چلی جاؤ۔ شاید وہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتی ہے یا کرسچین مذہب سے تعلق رکھتی ہے، جو بھی ہے یہ میں نہیں جانتی، لیکن جس ٹائم میں نماز پڑھتی ہوں تو اس کو آئی تھنک کچھ مسئلہ ضرور ہوتا ہے۔ شاید ان کا مسلک کوئی اور ہو، جو بھی کسی کا مسلک ہو، اس سے ہمیں کیا لینا دینا، لیکن وہ یہ بتاتی ہیں کہ وہ ہمارے گھر میں اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ اور یہ کہتی تھیں کہ جس گھر میں نا بہت زیادہ کاکروچ ہوں، اس گھر میں بہت زیادہ گندے جنات پائے جاتے ہیں، اور اکثر جس کے اوپر جادو ہو اس گھر میں بہت زیادہ، وہ بتاتی تھیں کہ کاکروچ آ جاتے ہیں۔ ان کے گھر کے سامنے ایک گھر تھا، اور ادھر ایک بہت بڑی انار کی بیل تھی۔ انہوں نے بتایا کہ اس انار کی بیل کے اوپر بھی بہت زیادہ جنات اور چڑیلوں کا بسیرا ہے۔ وہاں سے ایک عورت کو ایک جن کا سایہ ہو گیا تھا۔ وہ عورت اسی انار کے بیل کے نیچے بیٹھا کرتی تھی بال کھول کر۔ وہ ایک بزرگ عورت تھی، اس کے اوپر ایک جن عاشق ہو گیا۔ جب اس کو ایک اللہ والے کے پاس لے جایا گیا تو اس اللہ والے نے اس جن سے پوچھا کہ تم اس بزرگ عورت پر کیوں عاشق ہو گئے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ مجھے یہ عورت اچھی لگتی ہے، اس میں عمر کی قید نہیں ہے، مجھے یہ عورت بہت اچھی لگی ہے، جس کی وجہ سے میں اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ خالہ نے بتایا کہ اس عورت کی جب ڈیتھ بھی ہو گئی، ڈیتھ کے بعد اکثر اس عورت کی قبر پر اس جن کو دیکھا جاتا تھا، یعنی ایک مرد کے روپ میں، ایک ان نون پرسن، جس کو اس کے گھر والے نہیں جانتے تھے۔ وہ یہ بتاتے تھے، وہاں کے گورکن یہ بتاتے تھے کہ وہاں پر ایک مرد آتا ہے، اور وہ اس کی قبر کے اوپر باقاعدہ پھول ڈالتا ہے، اور اس کے بعد
ادھر بیٹھ کر کچھ قرآن پاک مطلب قرآنی آیات پڑھتا ہے اور پھر وہ چلا جاتا ہے. اس سے کتنی دفعہ ہم لوگوں نے مخاطب ہونے کی کوشش کی کہ تم کون ہو، لیکن وہ کسی کی بات کا جواب نہیں دیتا. اس نے ایک چادر اوڑھی ہوئی ہوتی ہے، صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی ہوتی ہیں جو کہ بہت سرخ لال ہوتی ہیں. وہ دیکھنے کے بعد ویسے ہی لوگ ڈر جاتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، ایسا مطلب اس میں کیا ہے ایسا. اینی ہو یہ ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. آج کی دوسری خوفناک کہانی میرے ساتھ ریاض بطول نے شیئر کی ہے. ریاض بطول کہتی ہیں کہ میں کراچی کی رہنے والی ہوں، کراچی میں ہی میری شادی ہوئی، ادھر ہی میں شروع سے رہتی تھی. اس کے بعد میرے جو شوہر تھے ان کی جاب پنجاب میں، ان کی جو جاب تھی یعنی جو بھی کام تھا وہ پنجاب میں ہو گیا، تو وہ وہاں سے ادھر پنجاب میں موو ہو گئیں. کہتی ہیں کہ میں پنجاب کے ایک شہر بھیرا کی رہنے والی ہوں، اور آپ کے چینل کی سٹوریز جب میں نے سنی تو مجھے بہت اچھی لگیں اور میں نے بھی سوچا میں آپ کے ساتھ اپنی ایک سٹوری شیئر کرتی ہوں. بہت شکریہ ریاض بطول آپ کا اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. بطول ریاض کہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ یہ واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میں جس گھر میں رہتی ہوں اس میں کچھ اس طرح ہے کہ میں جب بھی ہنڈیا بناتی ہوں، ہم 2 میاں بیوی ہیں، میرے بچے نہیں ہیں، تو میں اتنی ہنڈیا بناتی ہوں جتنی ہم لوگ 2 دن کھا سکیں. ایک دن میں نے جیسی ہنڈیا بنا کر رکھی اور میں اپنے روم میں چلی گئی سونے کے لیے، سردیوں کا موسم تھا. میرے شوہر جب آئے کام سے واپس تو ان کو کافی بھوک لگی ہوئی تھی. انہوں نے مجھے کہا کہ بطول مجھے کافی بھوک لگی ہوئی ہے، جاؤ میرے لیے کھانا لے کر آؤ. میں اٹھی اور ان کے لیے کھانا لینے کے لیے چلی گئی. جیسے ہی میں ان کے لیے کھانا لینے کے لیے گئی تو ہنڈیا خالی تھی، سالن غائب ہو چکا تھا. میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ یہ سالن کہاں گیا، کون لے گیا، میرے گھر میں کوئی آیا بھی نہیں ہے، یہ کیا ماجرا ہے. اب میں بہت ڈر بھی رہی تھی اپنے ہسبینڈ سے کہ وہ مجھے کیا کہیں گے، میں نے شاید کھانا بنایا ہی نہیں ہے. تو میں جیسے ہی میں ان کے پاس گئی، اپنے ہسبینڈ کے پاس، اور میں نے ان سے کہا کہ کھانا نہیں ہے، کھانا ختم ہو چکا ہے، مجھے نہیں پتا کھانا کدھر گیا ہے. ہم لوگوں کو تب 2 ماہ ہوئے تھے ادھر پنجاب میں موو ہوئے، بھیرا میں نا. تو اس کے بعد یہ ہوا ہم لوگوں کے ساتھ، میرے ہسبینڈ نے میری بات مان لی، تھوڑا غصہ کیا انہوں نے میرے پہ، لیکن میں خاموش رہی اور میں نے ان کی باتیں سن لی کیونکہ میری غلطی تھی. میں بھی کچھ غلط ہوا، نہ چاہتے ہوئے بھی میرا دماغ کچھ غلط سوچ رہا تھا کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد ایک دن میرے ہسبینڈ نہا رہے تھے اور انہوں نے روم اندر سے لاک کیا ہوا تھا. ان کے کپڑے پریس کر کے میں نے رکھ دیے تھے اور انہوں نے دیکھا بھی تھا کہ میں نے ان کے کپڑے پریس کیے ہیں. تو جب وہ نہا کر باہر نکلے اور چینج کرنے لگے تو ان کے جو کپڑے تھے ان کے اوپر ریڈ کلر کے بڑے بڑے بہت بڑے بلڈ کے نشان تھے اور ایک جگہ سے قمیص کو پھاڑ دیا گیا تھا. میرے ہسبینڈ نے جب یہ دیکھا تو ان کو میری وہ بات یاد آئی کہ بطول کے ساتھ بھی ایسی ہوا تھا کہ اس کی وہ کھانے والی بات اس نے مجھے ساری بتائی تھی. تو اب یہ کیا چکر ہے، شاید ہم پر کوئی جادو کر رہا ہے، شاید ہمیں کوئی نظر لگ گئی ہے، ہمیں کسی سے چیک کروانا چاہیے. خیر ابھی انہی معاملات میں ہم لوگ تھے، کسی کے پاس جاتے ہیں، کسی کو لے کر آتے ہیں، لیکن ہم لوگ ابھی کسی کے پاس جا نہیں پا رہے تھے. بطول کہتی ہیں کہ میرے خاوند اور میرے درمیان بہت زیادہ لڑائی جھگڑا ہونے لگا. میرا خاوند مجھے بالکل برداشت نہیں کرتا تھا، ہر ٹائم مجھے مارنے پر ہی رہتا تھا، کبھی تھپڑ مار دیتا تھا، کبھی ڈانٹ دیتا تھا. اب میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی اس لیے کہ میرے سب گھر والے تو کراچی میں رہتے تھے اور میں کراچی میں کسی کو اب کیسے ٹینشن دیتی کال کر کے، کوئی میرے پاس اتنی دور آ بھی نہیں سکتا تھا. میں خاموش رہتی تھی. میرے ہسبینڈ مجھ سے ایسے برا سلوک کرنے لگے کہ انہوں نے یہ کہا کہ تم میرے روم میں نہیں سو سکتی، مجھے تم سے بہت نفرت ہے. میں یہ سب کچھ برداشت کر رہی تھی. میرے ہسبینڈ کی رات کے ٹائم مجھے روم کے اندر سے باتیں کرنے کی آوازیں آتی تھیں. میں ان کے سیل فون پر جب بیل دے کر چیک کرتی تھی تو فون پر تو بیل جا رہی ہوتی تھی، فون بیزی نہیں ہوتا تھا. میں جیسی کمرہ کھول کر دیکھتی تھی تو وہ کسی دیوار والی سائڈ پر کسی عورت کی طرف مخاطب ہو کر کچھ باتیں کر رہے ہوتے تھے. میں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ایک عورت ہے جو کہ کافی خوبصورت ہے، وہ اس دیوار کے اندر سے باہر نکل کر آتی ہے اور مجھے یہ کہتی ہے کہ تم مجھ سے شادی کر لو.
اور اپنی بیوی کو چھوڑ دو، اس لیے میں تمہیں چھوڑنا چاہتا ہوں اور اس عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اور بطول کہتی ہیں کہ میں نے بالکل دیر نہ کی اور اپنے گھر میں سب کو بتا دی یہ بات، کیونکہ یہ بات چھپانے والی نہیں تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے ہسبینڈ مجھے کبھی چھوڑے۔ اس نے جب کال کی تو اس کے جو ابو تھے اور اس کی جو امی تھیں وہ آ گئے، اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ اس معاملے کا حل ایک ہی ہے کہ ایک تو تم اس گھر کو چھوڑ دو اور کراچی دوبارہ آ جاؤ، کیونکہ اس جگہ میں اس گھر کے اندر جنات ہیں۔ بطول نے مجھے یہ بتایا کہ یہ جو بھیرا شہر ہے بہت زیادہ اسیب زدہ ہے، ادھر بہت زیادہ جنات پائے جاتے ہیں، ایون کہ بعض عورتوں کے اوپر اس قسم کے جنات ہیں کہ ان کے بچے پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں، اور بعض بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کو ایسی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں۔ میں نے ایسی خواتین اس علاقے میں دیکھی ہیں جن کو اس چیز کی بالکل سینس نہیں ہے کہ وہ اپنے اوپر کتنا ظلم کر رہی ہیں ایسی جگہ پر رہ کر، کیونکہ بھیرا شہر ایک ایک جگہ جنات اور چڑیلوں سے بھری ہوئی ہے۔ میں نے اس چیز کا خود ایکسپیرینس کیا ہے، میری شادی شدہ زندگی خراب ہو گئی تھی۔ پھر اس کے بعد بہت مشکلوں سے میں نے اپنے خامد کو منایا، وہ مانتے نہیں تھے۔ پھر میرے خامد کے گھر والے بھی سب آ گئے، بڑی مشکلوں سے ایک مولوی صاحب کو وہ کراچی سے ساتھ لے کر آئے، اور انہوں نے اس کے اوپر میرے خامد کے اوپر کوئی دم وغیرہ کیا، کوئی عمل وغیرہ کیا۔ انہوں نے یہ بتایا کہ اس گھر میں ایک چڑیل کا بسیرا ہے، اور وہ چڑیل جو بھی ادھر مرد آتا ہے اس کو اپنے قبضے میں کر لیتی ہے، اور اس حد تک قبضے میں کرتی ہے کہ کچھ مرد خودکشی بھی کر چکے ہیں اس گھر کے اندر۔ اگر تم اپنے خامد کو ادھر سے بچانے میں کامیاب ہو جاتی ہو تو تمہاری شادی شدہ زندگی بھی بچ جائے گی اور تمہارا خامد بھی بچ جائے گا۔ بطول کہتی ہیں کہ وہ بات کافی کہتی ہیں کہ لمبی بات ہو جائے گی، سٹوری کافی لمبی ہو جائے گی۔ بہت مشکلوں سے میں اپنے خامد کو ادھر سے لے کر نکل گئی، اور الحمدللہ اب میری زندگی بہت اچھی ہے۔ میرا خامد مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ ایک گھر کے چینج کرنے سے میری زندگی میں اتنا بڑا چینج آئے گا میں سوچ نہیں سکتی تھی۔ میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں۔ یہ ایک میری سٹوری تھی بطول کی جانی، جو انہوں نے میرے ساتھ کراچی سے شیئر کی۔ تو لسنرز، یہ تھیں آج کی کچھ خوفناک کہانیاں۔ آپ لوگوں کو کیسی لگیں اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں، اور جو لوگ اپنی سٹوریز کو میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی اور فیس بک آئی ڈی پر آپ لوگ سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں، اور کمنٹ باکس میں بھی۔ اور لسنر، جب بھی آپ مجھے کوئی سٹوری شیئر کرتے ہیں تو پلیز مینشن کیا کریں کہ آپ سٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ میں ان نون میسیج کا رپلائی نہیں کرتی۔ اور آج کا اچھا میسیج میں یہ دینا چاہوں گی ہمیشہ کی طرح کہ اپنے والدین سے محبت کریں، سب سے محبت کریں، چھوٹوں کو بھی عزت دیں اور بڑوں کو بھی۔ والدین جیسی نعمت کی بہت قدر کریں، اگر یہ چلے جائیں تو واپس نہیں ملتے، اور ان کی جتنی خدمت کر سکتے ہیں کریں۔ یہ میرا اچھا میسیج تھا۔ اور نماز پڑھیں، درود شریف کو اور قرآن پاک کو اپنی زندگی کی روٹین بنا لیں۔ آئی ہوپ آپ اس پر ضرور عمل کرتے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، مجھے اور میرے والدین کو اور میرے بہن بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے والدین کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔